حضرت امام علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ خوفزدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ایک بہت ہی بڑا ہولناک شیطان نما جن مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینہ کی طرف کیوں آ رہا تھا اور حضرت امام علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے اور مولا علی کے علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں داخل ہوا، جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دستے ادب جوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور بیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پورے جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا، قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اسے مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک پڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر اس کھجور کے پتے سے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، اور وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت سیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی کہ ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور کب آئیں گے، تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے سارے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کہ ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے بچاؤ، اپنی پناہ میں لے لو۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے۔
खून और बीप जो उसके गाले से बहता था वो भी बंद हो गया। इस जिन की वही ताकत, वही कुव्वत और उसकी जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और इसकी आरज़ू पूरी हो गई। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। तो उस जिन ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।